کہتے ہیں ساتھیوں کہ پہاڑوں سے دوستی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پہاڑوں میں پیدا ہوئے ہوں. ہم جب بڑی بڑی K2 جیسی یا ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی پہاڑی چوٹیوں کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کو سر کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہو. چاہے بات ہم ستپارہ کی کریں یا سبینہ بیگ کی کریں اور بڑے بڑے پاکستان کے ماؤنٹینئرز جنہوں نے انٹرنیشنلی نام بنایا، ان کا تعلق بھی پہاڑوں سے اور اس کی وادیوں سے ہی تھا. لیکن اچانک ہم نے پچھلے دنوں ایک خبر سنی کہ لاڑکانہ سندھ کی دھرتی سے، سندھ کے میدان سے ایک نوجوان اسد علی میمن اٹھا اور اس نے کہا، ہیلو ایکسکیوز می، ہوں تو میں ادھر میدانی علاقے کا، لیکن میں اس نوشن کو غلط ثابت کروں گا اور دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 ٹاپ کی پیکس سر کر کے دکھاؤں گا. عمر ہے میری 19 سال، مجھے بچہ مت سمجھو، میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گا. اور یہ سفر پچھلے 6 سال میں اسد نے کیا اور حال ہی میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی، جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے. پاکستان کا نام بلند ہوا پوری دنیا میں اور سندھ کا نام بلند ہوا، اور اسد نے وہ کر دکھایا جس کا اس نے 19 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آج اسد علی میمن موجود ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اینڈ گیونگ می دا پلیٹ فارم ٹو شیئر مائی وکٹری اینڈ سکسیس وتھ یو. تھینک یو. آپ کی وکٹری جناب، آپ خواری ساری تم نے کاٹی ہے اور اب پورا پاکستان تمہاری وکٹری کو اون کر رہا ہے. یہ کیسا لگتا ہے؟ شروع میں ظاہر لاڑکانہ میں سٹی سے آپ کا تعلق ہے، سندھ میں جب کہتے تھے کہ میں جاؤں گا اور پہاڑوں کو سر کروں گا تو لوگ کیا بات کر رہے بھائی، تو سندھ کا بچہ کیسے پہاڑوں کے ساتھ دوستی کرے گا؟ ایسا ہوتا تھا؟ ہر دفعہ ہوا ہے، ہر سال ہوا ہے، ہر کلائم سے پہلے، ہر کلائم کے بعد ہوا ہے. اور ڈسکریجمنٹ بھی، ڈی موٹیویشن بھی، یہ آئی تھنک چھوٹے لفظ ہیں. میں وہ اپنے احساسات بیان نہیں کر پاؤں گا جو کسی کی آفس جا کے اور جو مجھے سننے کو ملا. لیکن اگین اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ساتھ ہے، اور اپنے والدین کی دعائیں بھی ہیں جس کی بدولت ہر سال وداؤٹ اینی مالی تعاون کے یا سپورٹ کے میں پھر بھی گیا. اور بآخر میں نے جو، جس طرح آپ نے خود مینشن کیا، وہ جو عہد میں نے 6-7 سال پہلے کیا تھا کہ میں کر کے دکھاؤں گا، اور وہ میں کر کے آ گیا. کون کون سی چوٹیاں؟ ذرا مجھے کانٹیننٹس گنواؤ. ایشیا سے شروع کریں تو ماؤنٹ ایوریسٹ ابھی مئی میں آپ نے سر کی ہے، وہ تو دنیا کی نمبر 1 دنیا کی بلند ترین. اس کے علاوہ یورپ میں اگر ہم یورپ کی بات کریں تو رشیا میں اس کی ہائیسٹ پیک ہے. میری پہلی 7 سمٹس کی کلائم وہ تھی 2019 میں. ایلبرس اس کا نام ہے، 6000 اس کی تقریباً بلندی ہے. پھر 2020 میں ساؤتھ امریکہ گیا تھا، ارجنٹینا میں اس کی چوٹی واقع ہے. اکنکاگوا اس کا نام ہے، 7000 میٹر اس کی بلندی ہے. پھر 2021 میں افریقہ گیا تھا، تنزانیہ میں وہ چوٹی ہے، کلیمنجارو اس کا نام ہے. بہت فیمس ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب وزٹرز تنزانیہ کو یا تو چڑھنے یا تو اس کا انوائرمنٹ دیکھنے یا ایسے ہی سینری دیکھنے آتے ہیں. میں نے تنزانیہ میں ایک ریکارڈ بنایا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے خود مینشن کیا نا کہ میں نے اس متھ کو چیلنج کرنا ہے کہ تم تو اس علاقے سے ہو جہاں سے بجلی نہیں ہوتی، جہاں پہ پھر بھی تم لوگ 40-35 کی ڈگری کی گرمی کو برداشت کرتے ہو بغیر بجلی کے. تم کیسے جاؤ گے اس جگہ میں جہاں پہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے، مائنس میں ہے. تو وہ متھ کو چیلنج کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ بھائی یہ صلاحیت جو ہے وہ آپ میں چلیں بائی ڈیفالٹ تو ہوگی، لیکن you cannot undermine the hidden talents of a guy who's hailing from an area like بھلے لاڑکانہ ہو، 7 ہو، کوئی بھی دادو ہو، کراچی ہو یا حیدرآباد ہو، وہاں سے کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں پلی بڑی ہوتی ہے. اتنی گرمی میں اور اتنی ٹھنڈ میں جا کے تو بندہ ویسے ہی اس کو ٹیمپریچر شاک ہو جائے. یہ خوبی یا یہ صلاحیت تو گاڈ گفٹڈ ہے نا. ایک بندہ یا کوئی بھی جس کا آپ وہاں یہ ان کو کہیں کہ وہ آپ جائیں تو وہ ایک دم شوق ہو جائیں گے. they'll be like اچھا یہ کرنا ہے. so this is something very unique. again اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن getting back to your point
किलिमंजारो में मैंने आपको कहा कि 1 लाख लोग पर ईयर के बेसिस पे उसको क्लाइंब करने आते हैं। मैंने इस तरीके से क्लाइंब नहीं करनी थी, मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि यार देयर इज समबडी जो उन 1 लाख लोगों से अलग भी है। अच्छा, तो तुमने ऐसा क्या कमाल किया? मैंने किलिमंजारो को डिसाइड किया कि मैं इसमें एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, और जब मैंने लिस्ट देखी ना किलिमंजारो में किस किस तरीके के रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो सबसे जिसने मेरी तवज्जो हासिल की ना, दैट वाज टाइम, कि किलिमंजारो को कितने घंटे, कितने टाइम में, कितने दिनों में सफ़र किया या क्लाइंब किया। ओके, ऑन एवरेज, ऑन पेपर इसको 5 से 7 दिन लगते हैं क्लाइंब करने में ना, 5 से बेस कैंप से लेके बेस कैंप से फ्रॉम द पॉइंट तक, ठीक है, 1 हफ्ता लगता है ऑन एवरेज। पाकिस्तान से जितने भी लोग गए हैं सब ने इतना लगाया, चाहे 10 हो 20 हो, सब ने 5 लाख ये चले 4 दिन लगाए होंगे। मैंने इसको 14 घंटे में किया था, फ्रॉम 5 डेज और 6 डेज, यानी एक दिन में, एक दिन से भी अंदर। हेलीकॉप्टर पे गए थे या नो, आई डिड जिस तरह सब लोग करते हैं। कोई डंडी, कोई चोरी तो नहीं की बीच में? कोई वेल देयर वाज, उन्होंने नकल तो नहीं मारी थी? वेल अगर मैंने चोरी भी की ना, फिर भी मेरे पास तंजानिया की गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। तो वो लोग तो ऑब्वियसली क्यों चाहेंगे कि किसी दूसरे मुल्क का आके हमारे मुल्क में आके वो करे। प्राउड मोमेंट यार, 14 घंटे में। यस यस, वेरी गुड। अच्छा जी, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स रह गए? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका? अमेरिका हो गया। पिछले साल 2022 में मैं गया था नॉर्थ अमेरिका, यूएस में। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है अलास्का में। अलास्का एक एक्सट्रीम वेस्ट पार्ट है, दिनाली उसका नाम है, और उसकी भी तकरीबन बुलंदी 6000 मीटर है। हम जो है ना, हम कौन सा गया? 1 2 3 5 हो गए हैं, सिर्फ दो रह गए हैं। एक है इन द साउथ अंटार्कटिका वाला कॉन्टिनेंट, और एक है ऑस्ट्रेलिया रहता है, ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट। सो आफ्टर दीज 2 क्लाइम्स मेरा जो 7 चोटियों का ख्वाब है वो आई बिलीव के पूरा हो जाएगा। और इसका प्लान क्या है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का वेरी रीसेंट प्लान है इन दिसंबर, क्योंकि इसकी सीजन जो हर पहाड़ का अपना एक टाइम फ्रेम होता है। मैं आंख बंद करके नहीं जा सकता अपनी मर्जी के मुताबिक, आई हैव टू रिस्पेक्ट द माउंटेन, और उनका टाइम फ्रेम होता है। तो जो एवरेस्ट का टाइम फ्रेम था वो अप्रैल मई और जून होता है। इसी तरीके से आप जैसे ग्लोब यू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, टाइम चेंज होता जाता है। इसी तरीके से जो अंटार्कटिका का टाइम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर, जनवरी एंड मिड ऑफ फेब। तो अगले 1 साल के अंदर इंशाल्लाह हम नहीं 1 साल में, 1 साल के अंदर में, सब्जेक्ट टू द सपोर्ट आई रिसीव फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स। अगर मुझे फाइनेंशियली इतनी मिल जाती है स्पॉन्सरशिप कि मैं इस अंटार्कटिका वाली पीक को जो है वो अफोर्ड कर पाता हूँ, तो इंशाल्लाह दिस दिसंबर इंशाल्लाह। असद, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अगर मिल जाती है। तुम कोई अपना सिर्फ ख्वाब बेच नहीं रहे, तुमने अपना ख्वाब तकरीबन 7 में से 5 पीक्स और दुनिया की हाईएस्ट पीक को सर कर लिया है। क्या पाकिस्तान में कोई कॉर्पोरेट सेक्टर तुम्हें स्पॉन्सर नहीं कर रहा? यही तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मेरे साथ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो चलें बनता था कि ठीक है मैंने किया नहीं है, ऑन पेपर प्लेट पे मेरे पास कोई चीज़ दिखाने को है नहीं। बट आफ्टर डूइंग यूरोप, साउथ अमेरिका, मेकिंग अ रिकॉर्ड इन अफ्रीका, फिर अमेरिका जाना, और फिर अभी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जिससे ऊंची कोई चीज़ है नहीं ना, दैट्स द फाइनल एक लैंडमार्क कह लें, कुछ भी कह लें। तो आप सिर्फ सोचें मुझे एवरेस्ट के लिए लोन लेना पड़ा, वो आई हैव टू पे अभी भी ऑन। अच्छा, इस सारा तुमने अपने पर्सनल, नॉट पर्सनल, कुछ दोस्तों ने किया, सपोर्ट किया, लेकिन उस तरह से आपको एक स्पॉन्सर नहीं, वो एक परमानेंट जैसे आप हमारे दूसरे खेल होते हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, जिस तरह इस तरीके को सपोर्ट किया जाता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा ना, मैं बस ये रिक्वेस्ट है कि अगेन दिस कैन बी अ पॉइंट के जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे इस फील्ड को इतना एज अ प्रोफेशन या एज अ इंकरेजिंग स्पोर्ट्स देखा और तस्वुर नहीं किया जाता, विच मेक सेंस, क्योंकि सिंध की हिस्ट्री में कभी कोई माउंटेनियर निकला नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन। तो मुझे इतना भी पता है कि यार जो पहला बंदा होता है उसको दुश्वारी, मुश्किलात ये सारी फेस करनी होती हैं, हर्डल्स, देन यू हैव टू क्रेक। लेकिन आफ्टर दीज 6-7 ईयर्स और ये ख्वारी और ये पाकिस्तान के लिए नाम करना, अब सिंध से कोई तो है ना जो हमारे यंगस्टर्स हैं, a guy in living in a rural city like Larkana
دیکھ سکتا ہے اپنے والدین کو کہہ سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے مجھے کرکٹر نہیں بننا, مجھے ایک ماؤنٹینئر تو بننا ہے نا. اب وہ اس کو مثال کیا دے گا اپنے والدین کو, وہ میری مثال دے گا, اسد علی کی مثال دے گا. وہ ستپارہ کی نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے والدین تو یہی کہیں گے نا, وہ تو وہاں گئے تم تو یہاں رہتے ہو, وائی آر یو گیونگ اے ایگزامپل جو پاسبل ہی نہیں ہے. اب کیونکہ اسد علی میمن نے کر لیا ہے تو اس کی والدہ وہ سمجھ پائے گی, کیونکہ چلیں وہ آپ کے محلے سے تھا, یہ میں بھی تو یہیں رہتا ہوں. اچھا, آپ نے ستپارہ کا ذکر کیا, اسی طرح سمینہ بیگ اور ہمارے جو گلگت بلتستان یا اپ نارتھ جو پہاڑ کے بیٹے اور پہاڑ کی بیٹیاں ہیں, ان کو میں دیکھتا ہوں کہ فائنینشیل سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. سو میرے خیال ہے اس پلیٹ فارم پہ پی ٹی وی کے بہاف پہ اور رائزنگ پاکستان کے بہاف پہ ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ سندھ کا بیٹا ہے اور اس نے وہ کر دکھایا ہے جو کہ بہت ناممکنات میں سے ہوتا ہے, کہ یہ سندھ کے بچے نے جا کے پہاڑوں کے ساتھ دوستی کی ہے اور ان پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا لگایا. سو اس کو بھی اون کیا جائے, کارپوریٹ سیکٹر کو چاہیے کہ اون کرے. آئی تھنک بینکنگ سیکٹر یا ہمارے ٹیلکوز جو ہیں ان کو آپ جیسے نوجوانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. آئی ایم ویری ہوپ فل نا, ہماری گورنمنٹ ہو یا پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, رادر دین بینگ ڈس ہارٹنڈ یا مایوس تو نہیں ہوا میں, بس اس چیز کی امید یہ ہے کہ یار after doing so much for Pakistan, after doing so much for our region, our province, شاید کوئی ایسے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے جن کو یہ لگے گا کہ ہاں یار انہوں نے 100 لوگوں سے اگینسٹ جا کے روایتی کھیلوں سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز اپنائی ہے جو یہاں پہ تصور بھی کی نہیں جاتی, تو شاید مے بی لیٹس سے مے بی نیکسٹ فیو ایئرس, چلو مجھے نہیں کسی اور کو تو سپورٹ ملے گی ہی ملے گی نا, ایک نہ رکنے والا تسلسل تو بنے گا نا, ایک کچھ نہ کچھ تو ہوگا. سو یا اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان میں. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ساتھیوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسد سے ذرا کہانی اس سے بھی پیچھے سے شروع کریں گے کہ یہ پہاڑوں پہ جانے کا خیال کیسے آیا, پہلی بار کب اسلام آباد آئے تھے اور جی بی کی طرف رخ کیا تھا, وہ کیا کہانی ہے, ویسے زندگی میں کیا کرتے ہیں. مطلب گھر والے اگر پوچھتے ہیں کہ ہاں جی ماشاءاللہ اسد کہ یہ آپ, اچھا جی بیٹا آپ کا کیا کرتا ہے, جی بیٹا ہمارا پہاڑوں پہ ہوتا ہے. مطلب یہ مطلب کیا یہی تعارف ہے کہ جی بیٹا ہمارا پہاڑوں پہ رہتا ہے, کبھی کبھی پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے اور گھر آ جاتا ہے ہمیں ملنے کے لیے. مجھے صورتحال ویسے 5 سال سے کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے, لیکن یہ ساری ڈیٹیل ہم اسد سے جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. اسد علی میمن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعلق ان کا سندھ لاڑکانہ سے اور دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 کو سر کر چکے ہیں. صرف انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا رہ گیا ہے. نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, ایشیا, یورپ, افریقہ کی ٹاپ پیکس کو انہوں نے سر کیا اور حال ہی میں پاکستان کا پرچم انہوں نے بلند کیا ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں. آج یہ اپنی کچھ کہانی لاڑکانہ سے ماؤنٹ ایوریسٹ تک کی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اسد, جیسے بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ذرا بتاؤ کہ پہلی بار اچانک کیا کوئی ویڈیو دیکھی تھی, کوئی تصویر دیکھی تھی, پہاڑوں نے کیسے بلایا تمہیں؟ It was a by chance thing to be very honest. جب میں کالج میں تھا نا, میری جو ارلی ایجوکیشن ہے نا, بنیادی تعلیم پرائمری ہوئی یا سیکنڈری وہ لاڑکانہ میں ہوئی ہے. فردر کے لیے اب آج کل میں کراچی میں ہوتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عمر کے 3 حصے جو ہیں وہ لاڑکانہ میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے جب میں کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ تھا, پھر بیچ میں بریکس آتی ہیں, ویکیشنس آتی ہیں نا, شوق تھا کچھ انوکھا اور ان یوزول کرنے کا. ماؤنٹینئرنگ نہیں, ایکسٹریم اسپورٹس کا پتہ بھی نہیں تھا کیا ہے. صرف یہ چیز کہ اب کسی نے, سوشل میڈیا تو تھی نا, آئی ہیڈ دا فون وتھ می, کسی نے جہاز سے جمپ دے دیا, واو امیزنگ ہے نا. کسی نے کوئی ایسی پیراشوٹ کے ساتھ اوبویسلی لائک اسکائی ڈائیونگ. تو کسی نے ایک, آپ نے دیکھا ہے روپ پہ کوئی واک کرتا ہے ان دا اسکائی نا, بیچ میں روپ ہوتی ہے بیلنس کرتے ہوئے آپ نے. سو یہ اٹریکٹ کرتی تھی مجھے نا. اب یہ شوق بنتا گیا, یہ چیزیں دیکھتا گیا. کچھ دوست ہوتے تھے اس کو شیئر کرتے تھے, ان کو موقع ملتا تھا کرنے کا, تو اب کیونکہ دوست ہیں, نو دیم, تو یار مجھے بھی کرنا ہے. سو ایسے کیسے لائک ڈوئنگ یہ اوپر نیچے اسکرولنگ سب چیزیں. اتفاق سے اسلام آباد میں ایک ورک شاپ کی پوسٹ سوشل میڈیا فیس بک پہ میں نے دیکھی. وہ تھا ایک ورک شاپ 3 دن کا, یہاں پہ ایک پارک ہے اس میں. یہ 2017-16 کی بات بتا رہا ہوں میں. لیک ویو پارک میں. اس ٹائم میں لاڑکانہ سے کسی دوسرے شہر سندھ میں بھی نہیں گیا تھا.
इमेजिन अ गाय रूरल में नो पूरी जिंदगी लाड़काना से निकले ही नहीं निकला ही नहीं था उस टाइम पे ना। ठीक है। ये मैंने पोस्ट देखी, सोशल मीडिया पे थी, अट्रैक्टिव नहीं, बहुत। ट्रेनिंग क्या थी? यही माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग थी? नो उसकी वर्डिंग भी मतलब ऐसी थी कि समझ ही नहीं ये है क्या ना, तो मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई यार ये क्या है। सो इट वाज अ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वर्कशॉप फॉर 3 days, फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी एडवेंचर एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपने खेल खेलना तो है। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैं इस बंदे को मैंने फ़ोन किया जहाँ पे उसका था, मैंने कहा मैं ये हूँ। तो उनको मजाक लगी ऑब्वियसली, क्योंकि उनको कभी किसी यहाँ से फ़ोन आई नहीं होगी, किसी ने इस तरीके से कहा नहीं होगा। कि मैंने उनको कहा सर मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ कॉलेज गोइंग, और मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, मुझे बताएं मैं किस तरीके से अटेंड कर सकता हूँ ना। तो उनको मजाक लगी, लेकिन उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया अगर तुम आ सको तो बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा, तुम आ जाना। अब उन्होंने, वो मजाक थी, मैंने उसको सीरियस ले लिया। तो मैंने वालदा को बताया कि एक पढ़ाई का वर्कशॉप है, उस टाइम उनको नहीं पता था ना, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। मैंने उनको कहा देयर इज एकेडमिक काइंड ऑफ अ वर्कशॉप व्हिच आई हैव टू अटेंड, मुझे पढ़ना है ना, तो आई विल लर्न अ लॉट। तो ऐसे करते करते वो जो पैसे मिले मैंने जहाज़ की टिकट के सेव किए, ठीक है। एंड देन आई बुक द टिकट, आई वेंट ऑल द वे टू इस्लामाबाद। उस टाइम पे दूसरी एयरपोर्ट होती थी, तो यानी नया एयरपोर्ट अभी नहीं बना, वो पुराना एयरपोर्ट, ठीक है। तो आई वेंट देयर, मैंने इस बंदे को कॉल किया, मैंने कहा सर आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको कॉल की थी, अब मैं आ चुका हूँ। तो ही वॉज इन अ शॉक एज वेल। अच्छा, ये आ गया ये वो तो उन्होंने मुझे पिक किया, फिर वो मुझे I-8 में लेके गए थे, मुझे नहीं पता था, आई नो द प्लेस। तो I-8 में उनका घर था या उनका दफ्तर था या कुछ भी था। तो फिर तुमने वो ट्रेनिंग की? मैं 3 दिन तक उनके साथ था। पहले हमने कुछ और भी लोग थे ना, तो पहले ये बताया गया कि ये रस्से क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये हुक्स क्या होते हैं, ये कैरेबिनर्स क्या होते हैं। फिर हम गए थे एक दफ़ा नेक्स्ट डे पे या लास्ट डे पे डूंगा गली में एक हाइक करने हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन इन द लाइफ विद द आइस एंड विद द स्नो एंड एनीथिंग। और पहाड़ पहली दफा? पहाड़ भी नहीं था, मतलब अब तो आपको पता होगा ना, मरी एंड डूंगा गली में इतने वो ज़्यादा पहाड़ नहीं, लेकिन मेरे लिए उस टाइम पे इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग। और वो बाहर से बर्फ से जो इंटरेक्शन, तो भैया माउंट एवरेस्ट उतर के आ रहे हो तो तुम मरी के पहाड़ तो ऐसे छोटे मोटे टीले लगेंगे। एग्जैक्टली हमारे से पूछो, हमारे लिए वो पहाड़ हैं, ठीक है। उस टाइम पे सर, उस टाइम पे तो ये ऑब्वियसली आप वाली कैफियत थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं डर बहुत रहा था। जिस टाइम पे वो मुझे पिक करने आया ना, मैंने कहा मुझे ये अगवा करने आया है, अब तो पता नहीं क्या होगा सीरियसली। तो लेकिन मैं अब यहाँ तक आ चुका हूँ, देयर इज नो टर्निंग बैक ना, तो मैं वापस थोड़ी जाऊँगा। तो जब मुझे उन्होंने एयरपोर्ट से पिक किया, आई वाज लाइक दुआ कर रहा था, किसी को बताया भी नहीं था घर पे, नोबडी न्यू कि मैं कहाँ हूँ और कैसे। और घर में तो वैसे ही बता के आए थे कि कोई एजुकेशनल वर्कशॉप। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ असद कि उसके बाद से वो डूंगा गली और मरी के पहाड़ से लेके अब जब मुड़ के देखते हो तो ये ख्वाब सा नहीं लगता कि? एग्जैक्टली ये एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है कि किस तरीके से मैंने ना होने वाली चीज़ को ना सिर्फ होने में तब्दील किया, बल्कि किस तरीके से आई वॉज एबल टू मेक ऑल ऑफ दिस विदाउट इवन गिविंग अ गैप ईयर। बीच में ना मैं हर साल लगातार चला गया। डूंगा गली के बाद मुझे याद है मैं शिमशाल गया था। शिमशाल में मेरी पहली क्लाइंट थी मिंगलिक सर, जहाँ से समीना बेग, मिर्जा अली बेग, ये उनका गांव है। बिल्कुल। वहाँ से ही मेरा उनसे राब्ता भी हुआ था। तो फिर उस गांव के जाने के बाद मेरा उनसे राब्ता बना एंड एवरीथिंग। तो मेरी पहली क्लाइंट पाकिस्तान में ना ऑफिशियली, और जो इस पे आर्टिकल भी कहीं पे छपा था, तो मिंगलिक सर 6050 की बुलंदी है। तो सर शलवार कमीज में मैं गया था, लाइक वहाँ का लोकल पोर्टर लग रहा था मैं, जो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपने प्रॉपर इसकी किट होती है, क्या होता है। बट आई वेंट इट विद फटे पुराने रेंटेड शूज एंड आई हैड टू डू इट ना। तो मैंने वो क्लाइंब थी, और उस क्लाइंब के बाद एवरेस्ट तक के ये जो 7 या 8 या 6 साल जितने भी बनते हैं, इट्स अ ड्रीम जर्नी। इट शोज़ मी कि यार अगर आप अल्लाह पे तवक्कुल करें, एंड इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन डू एनीथिंग। doesn't matter how wealthy or rich you are, from which part of the world you are, कुछ भी हो सकता है। वसाइल इम्पोर्टेंट नहीं होते, जो यहाँ का यहाँ से आपको जो स्ट्रॉन्ग होना है। मिथ, लोगों के पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस डजंट मैटर। सुनी सुनाई आप तो एवरेस्ट पे नहीं गए ना, आप मुझे बताएंगे जो आपने किसी और से सुना था,
تو فار می اٹس اوپینین یور وچ آئی ریسپیکٹ بٹ آئی ڈونٹ ایگری آن اٹ، یو نو. آپ کا اوپینین اسی طریقے سے مجھے بھی اوپینین سننے کو ملے، متس ملی، طرح طرح کی چیزیں ملی جن کو میں نے نہ صرف چیلنج کیا، میں نے پروو بھی کیا کہ یہ سب غلط ہے. So alhamdulillah I'm been so grateful to Allah, to every single person who has helped me in my journey. کبھی موت سے ملاقات ہوئی؟ 3 دفعہ precisely. پہلا جو میرا انکاؤنٹر تھا نا اگین منگلک سر پہ ہی تھا. نہ صرف اکوپمنٹ نہ ہونے کا رونا تھا بلکہ کرنا کیا تھا یہ بھی پتہ نہیں تھا نا، کیونکہ میں نے تو اس ایک لوکل کو وہ کیا تھا ہائر، تو انہوں نے تو آنا تھا کیونکہ آئی ہیو پیڈ دیم، لیکن نہ ان کو پتہ ہے چیزوں کا، نہ میں تو بالکل ایک نیا بندہ ہوں. تو ہم نے برف پہ سونا تھا، کیمپ لگایا تھا اور اگلے دن ہم نے اوپر جانا تھا. وہ رات میری نا ہیٹر چلا کے روتے ہوئے گزری تھی کہ بس اگر میں بچ گیا تو میں دوبارہ نہیں آؤں گا. لیکن پھر وہ سمٹ کے بعد پھر وہ اٹ واز وہ سارے خیالات بھول گیا میں after getting the summit and the feeling I cannot express here. سنا کہ یہ بھی نشہ سا ہو جاتا ہے پھر آپ کو ایک طرح سے، آپ ایک کرتے ہیں پھر دوسرا کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ اس رات کو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں صحیح سلامت پیچھے چلا جاؤں تو میں نہیں آؤں گا، بٹ اگلے دن موسم صحیح تھی and I went to the summit and I came back اور پھر میں نے کہا واو یار یہ تو بہت مزہ، نیکسٹ ٹائم میں پراپر کٹ میں آؤں گا. تو یہ تو اچھا. اور باقی دو کہاں سے انٹرنیشنل پیکس پہ کبھی کوئی ایسا؟ رشیا میں میری after this منگلک سر I went to Russia to climb ایلبرس جو اس کی ہائیسٹ پیک ہے. یہ موت والا واقعہ نہیں تھا لیکن یہ بہت دل خراش واقعہ تھا. آپ کو پتہ ہے ہماری فونز ہوتی ہیں نا، اب تو کیونکہ میں جا چکا ہوں بہت سی کلائمب سے تو مجھے پتہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. اس ٹائم پہ میں نہیں تھا اتنا اویئر آف نا، تو میری فون میں فنگر پرنٹ ہوتا ہے جسے آپ اس کو ان لاک کریں. ٹھیک ہے. تو پکچرز تو آپ نے لینی ہے نا، یو ہیو ٹو ٹیک اے پکچر تاکہ لوگوں کو بھی بتائیں، آپ کے پاس اپنا پروف بھی ہو. آپ بھی مجھ سے پوچھیں گے نا اچھا آپ گئے ہو تو فوٹو تو کم سے کم. اور جیسے ہم آپ کے ساتھ تصویریں دکھا رہے ہیں تو اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہاں واقعی جو کہہ رہے ہیں اس نے کیا ہے. تو یہ سمٹ کا واقعہ ہوا کہ مجھے صرف یہ 5 سیکنڈ کی بات ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، یہ صرف 6-7 سیکنڈس کی بات ہے. مجھے فوٹوز لینی تھی، میرا فون جیب میں تھا، مجھے اس کو نکالنا تھا، پھر اس کو ان لاک کرنا تھا، وہ مسئلہ ہے. سو وین آئی وانٹیڈ ٹو ان لاک اٹ، مجھے گلو پہ تو وہ نہیں ہوگا نا، تو میں نے وہ گلو نکالنا تھا اور میں نے وہ نکالا بغیر کچھ سوچے ہوئے. سر ٹرسٹ می، صرف وہ سیکنڈ بھی بہت زیادہ ٹائم ہے، ملی سیکنڈس میں میرے ہاتھ کا پورا حصہ وائٹ ہو گیا. اب ہاتھ کا وائٹ ہونا از ویری ڈینجرس تھنگ. ٹیمپریچر کتنا تھا؟ -40 ہوگا. -40 ایٹ سمٹ کی بات ہو رہی ہے ود دی ونڈز اینڈ ایوری تھنگ. تو اس ٹائم میری کیفیت ایسی تھی کہ میں نے کہا میرا ہاتھ کٹ گیا سیریسلی. اینڈ پھر میری فون گری اینڈ جو میرے ساتھ دوسرے ٹیم ممبرس تھے، وہ گائیڈ تھے، انہوں نے جھٹ سے میرا ہاتھ پٹکایا اینڈ گلو ڈال کے وہ اندر باڈی میں نے جیکٹ کے اندر ڈال دیا. تب تک نہیں کھولا جب تک میں نیچے بیس کیمپ میں نہیں آیا تھا. تو تصویر کس نے کھینچی؟ وہ اس گائیڈ نے نکالی. اس نے کہا دوبارہ ایسے کچھ نہیں کرنا. سو دس واز سم تھنگ وچ آئی لرن کہ نیکسٹ ٹائم چاہے کچھ بھی ہو، یا میرے پاس گوپرو ہوگی، فون سے کبھی ہم نہیں لیں گے، یا وہ ہم کچھ اور کریں گے. آئی ول ناٹ بی اینڈ دس از اے سینسیبل تھنگ ٹو ڈو. اس -40 اور تیسرا واقعہ ریسنٹ میں ایوریسٹ میں، ماؤنٹ ایوریسٹ میں ہوا تھا. میں بہت محنت کر کے گیا تھا. آئی واز سو فوکسڈ ایون اس حد تک کہ میں نے گھر والوں کو کہا تھا کہ میں 2 مہینے تک آئی ول ناٹ ٹیکسٹ یو، آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ، کیونکہ پھر وہ آپ کی دھیان جو ہے نا وہ بٹنا شروع ہوتا ہے، آپ ایموشنلی تھوڑے سے ویک ہونا شروع ہوتے ہو. تو آئی واز سو فوکسڈ اینڈ آئی واز جسٹ وانٹیڈ ٹو کلائمب ایوریسٹ. کیسے بھی کر کے میں نے آفٹر 45 days 2 مہینے مجھے لگے تھے اس پوری جرنی میں. آفٹر 45 days آئی سبمٹڈ اٹ آن 19th May. میں یہاں سے فرسٹ ویک آف اپریل گیا تھا. 19th May کو جب میں نے سبمٹ کیا، when I was coming down پوری باڈی ایگزاسٹ تھی، کوئی انرجی نہیں بچی تھی کیونکہ میں نے پوری وہاں لگا دی. اب ایوریسٹ کا ایک پارٹ ہے، ایوریسٹ کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں نا 4 حصوں میں، تو وہ 4 حصے ڈفرنٹ کیمپس ہیں. کیمپ 1 ہے، کیمپ 2 ہے، کیمپ 3 ہے، کیمپ 4. اس میں سے کیمپ 2 سے لے کے کیمپ 3 والا جو حصہ ہے نا، وہ بظاہر تو اتنا ڈینجرس نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی بلندی اتنی ہے نہیں، لیکن وہ اسٹیپنس بہت زیادہ ہے. اوکے. وہ 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے بیچ میں، لیکن اس کو 8 گھنٹے لگتے ہیں، 7 گھنٹے لگتے ہیں نارمل پرسن کو جانے کے لیے، بیکاز یو آر گوئنگ سلولی، لیکن اسٹیپنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے.
پھر بھی اگر آپ جاتے ہو نا اوپر تو یو آر ہیونگ اے پراپر گیئر, وہ آپ کے وہ یو نو کریمپونز ہوتے ہیں, آپ سلولی جاتے ہو. واپسی میں وہ کام نہیں آتے. واپسی میں آپ نے پورا زور لگانا اپنے نیز پہ, اینڈ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آفٹر 45 days, that's not the first day نا, جب باڈی ویسے ہی چکنا چور ہو چکی ہے. after 45 days getting all the way to 8,800 something meters, پھر وہاں سے نیچے اترنا بغیر کسی گیونگ اے ریسٹ نہیں ہوتا, پھر نیچے 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 ہوتا ہے. تو یہ کیمپ 3 اور کیمپ 2 کے بیچ کا واقعہ ہے کہ میں اتنا تھک گیا تھا کہ بس مجھے سونا تھا. ہم سوئے بھی نہیں تھے نا, تو مجھے سونا تھا لیکن سو نہیں سکتے تھے, جانا تھا نیچے. وہاں سے میرا پیر سلپ ہوا. اب وہ جو سلپ ہوا نا, سلپ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ سلپ ہوئے اور گرتے ہوئے چلے گئے, وہاں پہ رسیاں بھی لگی ہوتی ہیں, تو آپ کی جسم اس رسی کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے. خدا نہ خواستہ آپ سلپ ہوں جیسے میرے ساتھ ہوا, تو آپ جائیں گے کہیں نہیں, بٹ آپ سلپ ہوتے جائیں گے جہاں تک وہ ہک لگا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک ہک یا پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان 100 میٹر کا فری فال ہے, اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سلپ ہوتے ہیں رائٹ آفٹر پوائنٹ اے, آپ جائیں گے پوائنٹ بی تک بغیر رکے ہوئے, کیونکہ فری فال ہے, بیچ میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایوریسٹ بہت بڑا ہے نا, تو 100 میٹرز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہ کیمپ 3 کے بعد نیچے آتے ہوئے میرا پیر سلپ ہوا. میرا ایک ہاتھ جو لیفٹ ہینڈ ہے, یہ وہی ہاتھ ہے جو رشیا میں بھی ہوا تھا, یہ وہی ہاتھ ہے, مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن یہ وہی لیفٹ ہینڈ ہے, ایک ہاتھ ایسے اور میں نیچے جا رہا ہوں. اب یہ وہ ہاتھ ہے جب میں سلپ ہوا ہوں, یہ 100 میٹر تک اس میں رسی لپیٹی ہوئی تھی اور یہ نیچے آیا ہے. آئی واز لائک میرا یہ نکلا نہیں گیا, یہ اکھڑ گیا, یہ میرے یقین مانے وہ 10 میٹر گئے, میں نے کہا اب گیا, میں نے کہا 10 میٹر اور گئے, اب گیا, کیونکہ وہ فورس بہت زیادہ ہے. یو آر کیرنگ اے ویٹ ایز ویل. میری باڈی کا ویٹ جو ہے وہ 70 kgs ہے, میرے ساتھ 40 kgs الگ ہیں, پلس آئی ایم ویئرنگ دا اکوپمنٹ, اور گریوٹی کا الگ فورس ہے. تو یہ ملائیں کہ کتنا زیادہ ویٹ میرے پاس ہوگا, اور میں نیچے جا رہا ہوں. اور تمہیں لگ رہا تھا کہ بس آج یہ گیا, یہ پورا ہاتھ گیا, یہ سب گیا. سو پھر میں جب رکا ہوں نا, تو 3 دن تک سوجن تھی. پھر اس پہ آرٹیکلز بھی آئے تھے. ایک میری ایوریسٹ پہ بہت زیادہ لیم لائٹ میں آئی تھی. میری واپسی کا یہی یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ آئی نیڈیڈ سم ایویکویشن نہیں تھا, یہی واقعہ ہوا تھا, which I was able to do it because of the injuries and everything. So یہ 2-3 واقعے ہوئے تھے جس نے انٹرسٹنگ. لیکن میرا خیال ہے اسد, یہ واقعات سناتے ہوئے تمہاری آنکھوں کے اندر جو میں چمک دیکھ رہا ہوں نا, وہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ واقعات جو ہے نا, یہ فیول ہے, یہ انرجی دیتے ہیں اگلی سمٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. وی آر سو پراؤڈ آف یو. تم پاکستان کا فخر ہو, سندھ کا فخر ہو, لاڑکانہ کا فخر ہو. تو لیکن خیریت سے رہو, لیکن ان چیزوں سے پھر وہ ملتی ہے کہ یس آئی ہیو ٹو ڈو اٹ اگین, ہے نا. جب گھر والوں سے 1.5 مہینہ کوئی رابطہ نہیں ہوا, ان کے کیا حالات تھے؟ نہیں, وہ تو بہت پریشان تھے. انیشلی نہیں تھے پریشان, پھر آفٹر دیز آرٹیکلز یہ واقعہ رپورٹ ہونے شروع ہوئے نا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ تم نے سبمٹ کر لی ہے, ان کو خبر پہنچ چکی تھی. بیکاز دے ور واچنگ دا نیوز میں. اچھا, نیوز میں ہمارے پاس ایک ڈائریکٹلی تمہارے سے کوئی بات نہیں ہوتی ہمارے پاس, کیونکہ میری بینگ اے اسپورٹس مین سر, میری ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ میں میڈیا کو انٹیکٹ رکھوں نا. سو جو بھی میری واقعات ہیں, لائک آئی ایم ایٹ کیمپ 1 کیمپ 2, سو میرے اینڈ سے ایک GPS فون ہوتی ہے جس میں صرف زیادہ آپ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے, صرف یہ لکھتے ہیں کہ آپ C1 مطلب میں کیمپ 1 پہ ہوں, اوکے, C2 میں کیمپ 2 پہ ہوں, بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے آپ کو بھیجنے کا. آپ نے بھیج دیا, وہ چلا گیا, پھر وہ آپ کے اینڈ سے وہ کہیں کسی دوسرے بندے نے آگے وہ فارورڈ کیا, سبمٹ ہو گیا, تو آپ نے لکھا ہے کہ آئی ایم ایٹ دا سمٹ, بس ڈن. یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز جو ہوتے ہیں نا, یہ میں کرتا تھا اپنے دوست کو, پھر وہ آگے سرکولیٹ ہوتے تھے. اسی طریقے سے میرے فیملیز کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے یہ خیریت سے, دیٹس فائن, ہی از ڈوئنگ گڈ اینڈ الحمدللہ. جب یہ آرٹیکلس آیا نا کہ آئی ایم ان نیڈ آف اے میڈیکل ایمرجنسی نا, تو یہاں پہ واقعات تھوڑے سے کام خراب. میرے ساتھ تو ان کا وہ تھا نہیں, رابطہ تھا, اینڈ اس آرٹیکل کے 5 دن تک بھی نہیں تھا, کیونکہ ابھی بھی میں پہاڑ پہ تھا. C2 C1 ہے, پھر بیس کیمپ ہے, پھر جا کے تھوڑا سا وہ رابطہ ہوتا ہے. سو یہ تھوڑا سا آئی واز لائک, مجھے پتہ ہی نہیں تھا آرٹیکل چھپے ہیں مجھ پہ نا, نوبڈی واز دیئر ٹو ٹیل می ایون. تو پھر جب میں گھر پہنچا نا, اور میری والدہ شی واز کرائنگ, شی واز لائک یہ کیا ہوا تھا. وہ میرے انگلیاں گن رہی تھی نا کہ کون سی انگلی کم ہے. تو بٹ یہ تھوڑا سا میرے لیے بھی ایک وہ تھا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنی مزے کی گپ اسد کے ساتھ چل رہی ہے کہ میرا دل نہیں کرا کہ اس شو کو وائنڈ اپ کریں, لیکن کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. لیکن کیا خیال ہے, جاتے جاتے کوئکلی اسد سے پوچھ لیں کہ
पढ़ाई वढ़ाई में असद ने क्या किया, या उसके बाद पढ़ाई का टाइम मिला, या बस पहाड़ों पे ही वक्त गुजरता है? नहीं सर, मैं 2 कश्तियों में सवार हूँ। एक कश्ती तो मेरा पैशन है, मेरा स्पोर्ट्स है, मेरी माउंटेनियरिंग है। एक दूसरी कश्ती है कि मैं इस स्पोर्ट्स से भी पहले आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन मैंने लाड़काना में की। देन आई वेंट फॉर फर्दर एजुकेशन टू कराची। आजकल के दिनों में मैं कराची में हूँ। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की भी तालीम पूरी की। मैंने बैचलर्स करी एक फ्रॉम IOBM यूनिवर्सिटी इन कराची, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग MBA एज वेल। तो होपफुली, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स ऐसी है कि वो मुझे ये फ्रीडम देती है कि क्योंकि 2-3 महीने का स्पोर्ट्स है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड द सीजन। उसके बाद से आई एम फ्री 6-7-8 मंथ। तो वो जो 6-7-8 महीने होते हैं उसमें मैं अपनी रेगुलर पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ, सब्जेक्ट ऑल्सो टू द ट्रेनिंग, टू द स्पॉन्सर्स एंड एवरीथिंग। तो ये दोनों चीज़ें जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चलती हैं। इसमें मेरी यूनिवर्सिटी का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं जब एवरेस्ट पे गया तो अप्रैल मई जून में बाहर था ना, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे सिर्फ लीव दे दें, जो उन्होंने दी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो डिफरेंट फैमिली हो, पेरेंट्स हो, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल ऐसा ही है। असद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन राइजिंग पाकिस्तान। बहुत मज़ा आया, और खैरियत से तुम अगली दोनों पीक्स करो इंशाल्लाह। अंटार्कटिका की भी और ऑस्ट्रेलिया की कहाँ पे? सर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बेसिकली इस खित्ते को ओशनिया कहते हैं। तो इस खित्ते में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, और दूसरे मुल्क भी, ममालिक भी आते हैं। ये इंडोनेशिया में है। इसका नाम पंकज जया है। सो इट्स अ वन डे क्लाइंब। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आफ्टर गोइंग फॉर एवरेस्ट, बट इंशाल्लाह ये इंडोनेशिया वाली है और अंटार्कटिका वाली है। गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, खुश रहो, बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइजिंग पाकिस्तान आपको कैसा लगा आज का, जरूर बताइएगा। अगस्त का महीना है और हम ऐसे ब्राइट पाकिस्तानीज को फीचर कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, कि जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ यूनिक कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक सिंध से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर, पंजाब, कहीं से भी। हमारे लिए ये सोफ़ा उनकी कहानियाँ लेके आता है अगस्त के इस महीने में। ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि आपको असद से मुलाकात कैसी रही। खुश रहिए, खुदा हाफिज़।